اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے لیے ایک خصوصی پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت بریلوی اس کو لے کر بہت یکجہتی جو ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھگڑا لیا ہوا ہے کہ اس عقیدے میں تو کچھ ہے بھی نہیں، بلکہ یہ سب جھوٹ ہے، مشرکانہ ہے۔ اور یہ آج کی یوتھ نسل جو ہے، اور جو خود کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ بہت جو ہے اپنے آپ کو اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم لائق ہیں اور قابل ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی اس فضول پڑھائی کی وجہ سے اپنے آپ کو جس گڑھے میں دھکیل رہے ہیں، وہ گڑھا بہت خطرناک ہے۔ یہ عقیدہ کوئی آج کا عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں، بلکہ یہ عقیدہ جو ہے آج سے 1400 سال پہلے کا عقیدہ فرقہ ہے، جو ہمارے سرور نبی، ہمارے آقا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر شریف پر بہہ کر تشریف فرمایا۔ ہر بات پر دلائل ثبوت، دلائل ثبوت، یہ رٹ اچھی نہیں ہوتی، اور اگر یہ پوری ہو بھی جاتی ہے تو اس پر بھی پھر بہانے بنائے جاتے ہیں۔ ثبوت ہر ایک سنی بریلوی کے پاس ہے، الحمدللہ، ہر بات کا ہے، حدیث سے ثابت کرتے ہیں، کتابوں سے ثابت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جس کے لیے ہدایت چھین لی گئی، جس کے لیے بے ہدایتی لکھ دی گئی ہے، وہ نہیں مان سکتا، کبھی بھی نہیں مان سکتا۔ اصل میں یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے اس مطالعے اور تحقیق کی الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یار یہ کیا خچ ہے، یہ کیا پریشانی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، کاش کہ ہمارا اسلام ایک اسلام مذہب ہوتا، ایک ہی جو ہے عقیدہ، ایک ہی کچھ ہوتا، یہ کیا خچے ہیں اور یہ کیا جو ہے کھچڑی بنی ہوئی ہے ہمارے اسلام میں۔ دیکھیں، اس کے بہت سے جوابات ہیں، بہت سے دلائل ہیں۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے یہ اسلام میں یہ بہت سارے مذہب بنائے، بہت سارے عقیدے بنائے ہیں، ہم چاہتے تو ایک ہی مذہب ہوتا، ایک ہی عقیدہ ہوتا، مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آزمائیں بہت کو ہم جہنم میں داخل کریں، بہت کو جنت میں داخل کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے نظامات ہیں، اپنے حساب ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث مبارک میں حضور سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزری ہوئی قوم جو بنی اسرائیل کی قوم ہے، اس میں سے 72 عقیدے فرقے بنے تھے، اور وہ 72 کے 72 دوزخ میں جائیں گے۔ میری امت میں سے 73 عقیدے اور فرقے بنیں گے، 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی 72 دوزخ میں جائیں گے۔ اب ہم دوبارہ اسی بات پر آ جاتے ہیں کہ ان باتوں کا ثبوت کہاں ہے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر شریف پر بیٹھ کر فرمایا تھا کہ اہل سنت
والجماعت بریلوی عقیدہ ہی جنت میں جائے۔ جیسے تو ہر کسی کے پاس اپنے دلائل ہیں، اپنے ثبوت ہیں۔ ہمارا اس بات کا جو آگے دلائل ہے پہلا وہ یہ ہے کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ایک اپنے غلام سے فرمایا تھا کہ وہ اہل سنت والجماعت ہو۔ یہ بہتوں نے بات سنی ہوگی۔ اور پھر جو ایک ہنس دیا، اس ہنس کی بنیاد پر بھی لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں واحد ہی عقیدہ اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر ہے جو کثرت سے درود پڑھ رہے ہیں، جو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، ان پر بے حد درود بھیجتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ جمعے کے بعد ہو، اذانیں ہوں، تو جو بھی ہو، بات کرنے کا مقصد ہے کہ کثرت سے جو اس دنیا میں جماعت نماز یہ درود بھیج رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ جماعت اہل سنت والجماعت بریلوی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نشانی دی گئی تھی کہ وہ اسود اعظم ہوگی، یعنی کہ کثیر تعداد میں ہوگی، اس کے لوگ یا وہ جماعت بہت بڑی جماعت ہوگی۔ اس پورے روئے زمین پر ان تمام تر اسلام میں جو یہ بٹے ہوئے فرقے ہیں، ان میں جو سب سے بڑی جماعت ہے، جس میں سب سے زیادہ پیپلز ہیں، وہ سیکٹ، وہ جماعت اہل سنت والجماعت بریلوی ہے۔ ایسے ہزاروں دلائل ہیں، ایسی ہزاروں باتیں ہیں جو آسانی سے ایک انسان سمجھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے۔ اس میں کوئی مشکل والی یا کوئی الجھنے والی بات نہیں ہے، مگر ہاں جس کے لیے بے ہدایتی لکھ دی گئی ہو، جس کی گمراہی لکھ دی گئی ہو، جس کے لیے یہ جو گمراہ ہو چکا ہے، تو وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابو جہل کبھی بھی ابو جہل نہ بنتا، دوزخ میں نہ جاتا۔ اسی طریقے سے جو کفار تھے وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جاتا، کیونکہ سب سے بڑا دلائل جو دیا گیا، جو سب سے بڑے دلائل دینے والے تھے، سب سے بڑے ثبوت دینے والے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، حضور سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھی، ہمارے اہل بیت پاک رضی اللہ عنہ تھی، لیکن وہ اپنی اس غفلت میں تھے، اس دنیا کی عیاشی میں اندھن تھے اور گمراہ ہوئے اور دوزخ میں گئے۔ تو آج کے لیے یہی ہمارا درس ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں۔ بات سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہی وہ عقیدہ ہے۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ اسی میں اولیاء کرام رضی اللہ عنہ، اس سے اوپر جاؤ تو پھر ائمہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اب ائمہ کرام رضی اللہ عنہ کیسے؟ امام مالک رضی اللہ عنہ، دیکھو ان کو جب وہ حدیث مبارکہ حضور سرور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھنے لگتے تھے تو غسل فرماتے تھے، خوشبوئیں کمرے میں چھڑکتے تھے اور کمرے کو معطر کر کے اس میں حدیث مبارک لکھتے تھے۔ تو یہ کہاں سے ثابت تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھنے کے لیے کمرے کو معطر کیا جائے، خوشبو سے بھرا جائے، غسل کیا جائے؟ بلکہ یہ محبت تھی۔ حضور کی محبت دلائل ثبوت نہیں مانگتی، حضور کی محبت مانگتی ہے، اور عاشق اور محبوب یہ دو، جس کا پتھر دل ہے وہ تو ہرگز یہ بات نہیں سن سکتا، البتہ جو ایک محبت کرنے والا بندہ ہے، جو ایک عشق کرنے والا ہے، یا جس کا دل نرم و ملائم ہے، تو وہ یہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ محبت جو ہے وہ دیکھ کر نہیں کی جاتی، محبت دل سے ہو جاتی ہے۔ اور محبت اسی طریقے سے اس اسلام میں
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دلائل بھی نہیں مانگتی، بلکہ محبت جو ہے وہ محبت مانگتی ہے کہ بس جیسے ہی بے دیکھے، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے کہ بالغیب ویؤمنون، یعنی کہ جو غیب پر ایمان لاتے، تو بالغیب غیب سے اور محبت بڑھ چڑھ کر جتنی ہو سکے اتنی ہمیں کرنی چاہیے۔ حضور کی ہی محبت اصل میں ہمارے عقیدے کا پیغام ہے کہ کرو حضور سے محبت، کہ حضور کی محبت ہی تمام تر کامیابیوں سے بڑھ کر کامیابی ہے، تمام تر اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اٹس آل اوور، کہ حضور ہی سب کچھ ہے، حضور کی ہی وجہ سے یہ جان جہان ہے۔ اس بات پر ہم شعر بھی کہہ دیتے ہیں کہ جان جہان ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہان کی جان ہمارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جہان سے ان کی نسبت ہے کہ یہ جہان ہے، ان کی وجہ سے ہی یہ جہان قائم ہے۔ آقا کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام۔